السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 121 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو کما حقہ پڑھتے ہیں، وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں ایسے ہی جیسے کہ تلاوت کا حق ہے، یعنی تلاوت کا مکمل حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے، ایمان نہ لائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب والوں کے متعلق بیان دیا ہے۔ اب جن کو کتاب دی گئی ہے، مفسرین کی دو رائے ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قتادہ کے حوالے سے یہ نقل کرتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم الیہود والنصارى، یہاں پر یہود اور نصارہ مراد ہے۔ اور اسی کے بعد دوسرا قول ہے اہل علم کا کہ یہاں پر کتاب جن کو دی گئی ہے اس سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی صحابہ کرام مراد ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، تو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ایسے ہی جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی تلاوت کا مکمل حق ادا کرتے ہیں۔ اہل کتاب کے برے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان میں سے جو اچھے لوگ تھے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان میں سے اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حقیقت میں کتاب اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اس کو صحیح سے پڑھتے ہیں، اس پر صحیح سے عمل کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے اسلام اور ایمان قبول کیا تھا، شرک اور کفر کو چھوڑ کر توحید سے گلے لگایا تھا، توحید کو قبول کیا تھا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بہت سارے اہل کتاب میں سے جو اسلام لانے والے تھے۔ تو یہ لوگ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے، اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کئی معانی بیان کیے ہیں۔ تلاوت کا حق جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یتلونہ حق تلاوتی،
کہ وہ اس کی تلاوت ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی کما حق پڑھتے۔ پہلا معنی بتلایا کہ خوب توجہ سے اور غور سے پڑھتے، خوب توجہ سے اور غور سے پڑھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر دو، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں حلال کیا ہے اس کو حلال مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور جو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام مانتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں تحریف نہیں کرتے، بدلتے نہیں، جیسے یہودی رد و بدل کرتے تھے، غلط معنی بیان کرتے تھے۔ نمبر تین، اس کتاب میں جو کچھ تحریر ہے، جو کچھ احکام ہیں، جو کچھ مسائل ہیں، وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، کھل کر واضح کرتے ہیں، اس کو چھپاتے نہیں۔ نمبر چار، اس کے محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی جو محکم ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو متشابہات ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ان باتوں کو، ان مسائل کو، متشابہات کو علماء سے حل کرواتے ہیں۔ نمبر پانچ، اس کی ایک ایک بات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سب چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، مامورات پر عمل کرتے ہیں، منہیات سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا۔ اولئک یؤمنون بہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر، یعنی کتاب پر مکمل طور پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرے تو حقیقت میں وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں دیکھیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر سورہ ہود کی آیت نمبر 17 سے کی ہے۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہتے ہیں کہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعد، اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ کہا ہے کہ جو اس کتاب کا انکار کرے تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر اس آیت سے کی ہے، کہا ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعد، سورہ ہود آیت نمبر 17، یعنی خسارہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خسارہ اٹھانے والے مطلب کیا ہے، یعنی جہنم میں جانے والے ہیں۔ صحیح بخاری کی پھر روایت ذکر کی ہے، اللہ کے نبی، صحیح مسلم کی روایت ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار، کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے بارے میں کوئی اس امت کا یہودی یا نصرانی سنے اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کی گئی اور اس یہودی نے، نصرانی نے آپ کی رسالت کو جان لیا، سن لیا، اور اس تک دعوت پہنچ گئی، پھر اس نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا تو ایسا آدمی مخلد فی النار ہے، جہنم میں جائے گا۔ اس آیت سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب کی صحیح طور سے تلاوت کریں، تلاوت کا حق ادا کریں، اچھے سے پڑھیں، اچھی آواز سے پڑھیں، ترتیل سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، اس میں تدبر کریں اور اس کے احکام کو تسلیم کریں، اور جو منہیات ہے اس سے بچیں، قرآن پر عمل کریں، اس کی تبلیغ کریں، اور اللہ رب العالمین کی آیتوں سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ یہ ہے تلاوت کا حق ادا کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔